Now we come to past perfect continuous tense. اس ٹینس کے اردو فقرات کے آخر پر تا رہا تھا، تی رہی تھی، تے رہے تھے وغیرہ آتا ہے، جیسے اقبال صاحب ہمیں انگریزی پڑھاتے رہے تھے۔ اس کے علاوہ ایسے فقرات جن کے آخر پر عموماً رہا تھا، رہی تھی، رہے تھے وغیرہ آئے اور ان میں وقت کا ذکر بھی ہو تو وہ بھی پاسٹ پرفیکٹ کانٹینیوس کے فقرات کہلاتے ہیں۔ اس بات کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ پاسٹ کانٹینیوس ٹینس کے فقرات میں وقت کا ذکر ایڈ کر لیا جائے تو وہ پاسٹ پرفیکٹ کانٹینیوس کے فقرات بن جاتے ہیں۔ وقت کو ظاہر کرنے کے لیے سنس یا فار استعمال کرتے ہیں، جن کے استعمال کی وضاحت پہلے ہو چکی ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ پاسٹ پرفیکٹ کانٹینیوس کے بعض فقرات ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے آخر پر تا رہا تھا، تی رہی تھی، تے رہے تھے وغیرہ آتا ہے اور ان میں وقت کا ذکر بھی ہوتا ہے، جیسے اورنگزیب کئی سال مرہٹوں سے لڑتا رہا تھا۔ اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ اس ٹینس کے فقرات کا انگریزی میں ترجمہ کرنے کے کیا اصول ہیں۔ ہر سبجیکٹ کے بعد ہیڈ بین بطور ہیلپنگ ورب اور ہیڈ بین کے بعد ورب کی پہلی فارم کے ساتھ آئی این جی یعنی پریزنٹ پارٹیسپل لگاتے ہیں۔ اگزامپلس دیکھیے۔ منفی فقرات نیگیٹو سینٹینسز میں ہیڈ اور بین کے درمیان ناٹ لگاتے ہیں۔ اگزامپلس دیکھیے۔ سوالیہ فقرات انٹروگیٹو سینٹینسز میں ہیڈ کو سبجیکٹ سے پہلے اور بین کو سبجیکٹ کے بعد لگاتے ہیں۔ اگزامپلس دیکھیے۔ سوالیہ منفی فقرات انٹروگیٹو نیگیٹو سینٹینسز میں ہیڈ کو سبجیکٹ سے پہلے اور ناٹ کو سبجیکٹ کے بعد لگاتے ہیں۔ اگزامپلس دیکھیے۔ سوالیہ فقرات میں اگر کوئی سوالیہ لفظ جیسے واٹ، ویئر، وائی، ہو وغیرہ آئے تو اسے فقرے کے بالکل شروع میں لگاتے ہیں، یعنی ہیڈ سے بھی پہلے لگاتے ہیں۔ اگزامپلس دیکھیے۔ ڈیئر لسنرز، اب اس ٹینس کو ڈائریکٹ میتھڈ سے ڈسکس کرتے ہیں۔ The past perfect continuous is used, number 1, to talk about an action that continued for a certain period in the past. ایسا کام جو ماضی میں شروع ہوا اور ایک مخصوص عرصہ جاری رہنے کے بعد ختم ہو گیا، اس کے متعلق بات کرنے کے لیے past perfect continuous استعمال کرتے ہیں۔ Examples دیکھیے۔ I had been working hard all day. میں سارا دن سخت محنت کرتا رہا تھا۔ He had been teaching in this school for 10 years. وہ 10 سال اس اسکول میں پڑھاتا رہا تھا۔ She had been reading a novel for 2 hours. وہ 2 گھنٹے سے ناول پڑھ رہی تھی یا وہ 2 گھنٹے ناول پڑھتی رہی تھی۔ They had been playing the whole day. وہ تمام دن کھیلتے رہے تھے۔ Number 2, to talk about repeated actions in the past. ایسا کام جو ماضی میں ریپیٹ ہوا ہو، اس کے لیے بھی یہ ٹینس استعمال کرتے ہیں۔ اگزامپلس دیکھیے۔ سلطان محمود غزنوی had been attacking ہندوستان for 9 years. سلطان محمود غزنوی 9 سال تک ہندوستان پر حملے کرتا رہا تھا۔ I had been attending the meetings regularly. میں باقاعدگی سے اجتماعات میں شریک ہوتا رہا تھا۔ آپ غور کریں کہ ان دونوں فقرات میں جن کاموں کا ذکر کیا گیا ہے وہ ماضی میں ریپیٹ ہوتے رہے ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ پاسٹ پرفیکٹ کانٹینیوس دراصل پریزنٹ پرفیکٹ کانٹینیوس کی پاسٹ فارم ہے۔ ان دونوں ٹینسز کے موازنے کے لیے یہ فقرات دیکھیے۔ I have been working hard all day, so I am very tired now. میں سارا دن سخت محنت کرتا رہا ہوں، لہٰذا اب میں بہت تھکا ہوا ہوں۔ I had been working hard all day, so I was very tired last night. میں سارا دن سخت محنت کرتا رہا تھا، لہٰذا گزشتہ رات میں بہت تھکا ہوا تھا۔ اب اس ٹینس کے فقرات پر مشتمل ایکسرسائز کرتے ہیں۔ حمید صاحب کئی سال سے یہ اسکول بڑی کامیابی سے چلا رہے تھے۔ Mr. Hamid had been running the school very successfully for many years. غریب کسان 2 سال سے اپنی بیٹی کا جہیز بنا رہا تھا۔ The poor peasant had been preparing the dowry for his daughter for 2 years. ڈاکیا 2 گھنٹے تک ڈاک چھانٹتا رہا تھا۔ The postman had been sorting out the mail for 2 hours. وہ کئی سال ناقابل عمل منصوبوں پر اپنا وقت اور پیسہ ضائع کرتا رہا تھا۔ He had been wasting his time and money on impracticable plans for many years.
انگریز حکومت اپنے ایجنٹوں کو بڑی بڑی جاگیریں دیتی رہی تھی. The English government had been distributing large estates among its agents. ہم باغ میں تقریباً 2 گھنٹے بیٹھے رہے تھے. We had been sitting in the garden for almost 2 hours. ارشد کئی سالوں سے غربت کی زندگی گزار رہا تھا. ارشد had been leading a pauper's life for many years. علماء سر سید کی تحریک سے ہمیشہ اختلاف کرتے رہے تھے. علماء had always been opposing the movement of Sir Sayyid. اورنگزیب کئی سال مرہٹوں سے لڑتا رہا تھا. اورنگزیب had been fighting against Marathas for many years. ایران اور عراق کئی سال آپس میں لڑتے رہے تھے. ایران and Iraq had been at war with each other for many years. بیماری کے دوران وہ پرہیز نہیں کرتا رہا تھا. He had not been taking any precautionary measure during his illness. سفر کے دوران ہم تاش نہیں کھیلتے رہے تھے. We had not been playing at cards during the journey. کیا ہماری کرکٹ ٹیم کافی عرصہ سے مسلسل جیت رہی تھی؟ Had our cricket team been winning continuously for a long time? کیا وہ ساری زندگی رشوت لیتا رہا تھا؟ Had he been accepting bribery throughout his life? کیا وہ اسکول کی ہر جماعت میں وظیفہ حاصل کرتا رہا تھا؟ Had he been winning scholarship in every class in his school? کیا نام نہاد عالم لوگوں کو گمراہ کرتا رہا تھا؟ Had the so-called scholar been misleading people? کیا کرایہ دار جنوری سے کرایہ نہیں ادا کر رہا تھا؟ Had the tenants not been paying rent since January? کیا وہ آپ کے خلاف آپ کے باپ کے کان نہیں بھرتا رہا تھا؟ Had he not been poisoning your father against you? تم صبح سے کہاں آوارہ گردی کر رہے تھے؟ Where had you been roaming about since morning? وہ کب سے آپ کو نقصان پہنچا رہا تھا؟ Since when had he been harming you? علامہ اقبال لاہور جانے سے پہلے کتنے عرصے تک مرے کالج سیالکوٹ میں پڑھتے رہے تھے؟ How long had Allama Iqbal been studying at Murray College, Sialkot before he went to Lahore? چونکہ لاہور جانے کا عمل پاسٹ میں ہوا اس لیے اس حصے کا ترجمہ پاسٹ سمپل ٹینس میں کیا گیا ہے. یہ بھی یاد رہے کہ اگر کسی فقرے کے دونوں حصوں میں سبجیکٹ سیم ہو یعنی ایک ہی ہو تو بیفور کے بعد والے حصے کا ترجمہ کرنے کے لیے بیفور کے فوراً بعد ورب کی پہلی فارم کے ساتھ ING کا اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے. یعنی بیفور ہی وینٹ ٹو لاہور کی بجائے بیفور گوئنگ ٹو لاہور کہنا بھی درست ہے مگر بیفور ہی وینٹ ٹو لاہور زیادہ بہتر کنسٹرکشن ہے. آپ یہاں آنے سے پہلے کتنا عرصہ لندن میں رہتے رہے تھے؟ How long had you been living in London before you came here? ٹائٹینک ڈوبنے سے پہلے عملہ اسے کیسے بچانے کی کوشش کرتا رہا تھا؟ How had the crew been trying to save the Titanic before it sank?